نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑا گناہگار شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولیں گے تو وہ ڈرے گا، تو رب کریم فرمائے گا اسے کوئی سزا نہیں دینی، میرا ارادہ ہے، قدرت بن گیا ہے، میں اسے بغیر حساب کتاب جنت دوں گا۔ اب معافی مل گئی، جنت میں جانے لگا تو خود ہی بڑا شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہو کے کہنے لگا مولا مجھے تو اپنے دنوں کا بھی پتہ ہے، راتوں کا بھی، کریمہ کوئی ایسی شے نہیں جس سے معافی مل جائے تو مجھے بتا دیا جائے کہ کیا سبب بنا میری بخشش کا۔ تو رب کریم نے فرمایا اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں ایک دن تو رات کو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا جو فوٹو کھینچ لیتا تیری اخبار میں دیتا، اب تو فٹافٹ فیس بک پہ آ جاتے ہیں نا، کوئی نہیں تھا تیرے اشتہار چھاپنے والا، اندھیری رات تھی اور اس اندھیرے میں تو نے وہ روڑا اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور پھر تھوڑا تکلف کر کے تو کونے میں گیا اور تو نے اس کو دور پھینکا، کیوں پھینکا تھا؟ تیرا تو کوئی نفع نہیں تھا۔ تو بندہ عرض کرتا ہے مالک وہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گاؤں میں میرے محلے میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ میں نے ان کی خاطر وہ روڑا پھینک دیا۔ میرے محبوب فرمانے لگے رب فرمائے گا تو رات کے اندھیروں میں میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں قیامت کے اندھیروں میں تیرا خیال نہ کروں، آج تیرا خیال نہ کروں، بس وہ تیری نیکی، شرط یہ ہے کہ اخلاص والی ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کہا وہ تیری نیکی اتنی پسند آئی کہ وہ تیرے سارے گناہوں پر سیاہی پھیر کے آج تجھے بغیر حساب کتاب جنت دینے کا ارادہ کر لی۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی نا 10 میل پہ جا کے کسی دوست سے قرضہ لے آتا ہے پر ہمیں نہیں دکھ بتاتا، وہ کہتا ہے یہ پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا، پھر 20 یاروں کے سامنے شکوہ کرے گا کہ مجھے جینے نہیں دیتے۔ ہمارے اپنے ہمیں تکلیف نہیں بتاتے، اس لیے کہ ہم نے طبیعتوں میں وہ سختی پیدا کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں، اپنی ذات پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو ختم ہو جائیں گے ہم، جو اپنی ذاتیں بناتے رہتے تو مٹ جاتے ہیں۔ خدا را تھوڑا دائیں بائیں بھی دیکھیں۔